الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہو رہا ہے. گزشتہ خطبوں میں محبت الہی کا ذکر ہو رہا تھا، اور یہی اس ضمن میں آج مزید کچھ بیان کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریق اور اس کا حسن کچھ پہلے ہی بیان ہوا تھا. آج بھی حدیث کے حوالے سے بھی، اور اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کے غلام صادق ہیں، آپ نے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ اور عشق الہی کا نقشہ کھینچا ہے، اس کے بھی حوالے ہیں کچھ. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی تو آپ نے سورہ البقرہ سے آغاز فرمایا. میں نے سوچا کہ آپ 100 آیتوں پر رکوع کریں گے، لیکن آپ آگے گزر گئے. پھر میں نے سوچا کہ اس پر آپ رکوع کر لیں گے، یعنی سورت پوری ختم کر لیں گے، لیکن آپ پھر آگے گزر گئے. پھر میں نے سوچا کہ اس پر آپ رکوع کر لیں گے، لیکن آپ پھر سورہ نساء شروع فرما دی اور آپ نے اسے پڑھا. پھر آپ نے آل عمران شروع فرما دی اور اسے پڑھا. آپ بڑے دھیمے انداز میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے. جب آپ ایسی آیت سے گزرتے جس میں تسبیح ہوتی تو تسبیح کرتے. جب آپ کسی سوال کی آیت سے گزرتے تو سوال کرتے، اور جب ایسی آیت سے گزرتے جہاں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا ذکر ہوتا تو پناہ طلب کرتے. پھر آپ نے رکوع کیا اور کہنے لگے سبحان اللہ ہے رب العظیم، پاک ہے میرا رب بڑی عظمت والا. اور آپ کا رکوع آپ کے قیام جتنا ہی تھا، بہت لمبا رکوع تھا. پھر آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا، یعنی اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی حمد کی. پھر آپ نے لمبا قیام کیا جو آپ کے رکوع کے قریب قریب تھا. پھر آپ نے سجدہ کیا اور کہا سبحان رب الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب بڑی بلند شان والا. اور آپ کا سجدہ آپ کے قیام کے قریب قریب تھا. یہ تھا آپ کے نفل پڑھنے کا انداز، جس کو ایک موقع پر ایک صحابی نے دیکھا. اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک ہی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے قیام فرمایا، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد ایک ہی آیت کو بار بار قیام میں پڑھتے رہے. وہاں تو ایک صحابی کی روایت ہے کہ کئی صورتیں پڑھیں، لمبی لمبی صورتیں. یہاں یہ ہے کہ ایک ہی آیت پر لمبا قیام کیا. اور آپ کے قیام کی لمبائی کتنی ہوتی تھی اس کے بارے میں حضرت عائشہ کی پہلے روایت گزر چکی ہے، اس وقت میں بیان کر چکا ہوں کہ اتنا لمبا قیام رکوع اور سجدہ ہوتا تھا، کسی خوبصورتی کے بارے میں کچھ نہ پوچھو. اسی طرح حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک آیت کو صبح تک بار بار پڑھتے رہے، اور آیت یہ تھی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو آخری تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو یقیناً تو کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کی سے محبت کی وجہ سے جو خدا تعالیٰ کی مخلوق سے اور بندوں سے ہمدردی کے جذبات آپ کے دل میں تھے،
اس کی وجہ سے ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے پر قادر ہے، لیکن یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے، کیونکہ یہ بھی دعا اللہ تعالیٰ نے ہی سکھائی ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج گرہن ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے بہت لمبا قیام کیا، گرہن پہ نماز جو پڑھی جاتی ہے، پھر رکوع کیا اور بہت لمبا رکوع کیا، پھر اپنا سر اٹھایا اور بہت لمبا قیام کیا، اور پھر قیام سے کم تھا جو پہلے قیام سے کم تھا، پھر آپ نے رکوع کیا اور بہت لمبا رکوع کیا اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدہ کیا، پھر قیام کیا اور بہت لمبا قیام کیا اور وہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر اپنا سر اٹھایا اور کھڑے ہو گئے اور لمبا قیام کیا اور وہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر رکوع کیا اور رکوع کو لمبا کیا اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدہ کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور سورج روشن ہو چکا تھا، پھر آپ نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے اللہ کی حمد اور اس کی ثنا بیان کی، پھر فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ہیں، اور یہ دونوں کسی شخص کی موت اور کسی کی زندگی کے لیے نہیں کہنائے جاتے، بس جب تم ان دونوں کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، نماز پڑھو اور صدقہ دو۔ پھر فرمایا اے محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی بھی شخص غیرت والا نہیں ہے کہ اس کا بندہ زنا کرے یا اس کی بندی زنا کرے۔ یہ بڑا ہی دل ہلا دینے والا انذار و تنبیہ ہے کہ گناہوں میں ملوث ہو کر اللہ تعالیٰ کی غیرت کو نہ بھڑکاؤ، اللہ تعالیٰ سے رحم طلب کرو اور اس کی غیرت کو بھڑکانے سے بچو۔ پھر آپ نے فرمایا اے محمد کی امت، خدا کی قسم اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت زیادہ روتے اور بہت کم ہنستے۔ پھر آپ نے فرمایا سنو، کیا میں نے پہنچا دیا، یعنی پیغام یہ پہنچا دیا تمہیں؟ بس آپ نے توجہ دلائی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی، اس کی عبادت کرنے کی، اس کے آگے جھکنے کی، اور فرمایا کہ اسی میں تمہاری بقا ہے، اسی میں تمہاری زندگی ہے، اور اگر تمہیں ان باتوں کو ان کی باتوں کی گہرائی کا پتہ ہو جس طرح مجھے پتہ ہے تو تم لوگ ہنسنا ترک کر دیتے اور روتے زیادہ اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے۔ بس یہ توجہ دلائی کہ ہمیں بھی دعاؤں کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ میدان جنگ میں مناجات کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے مجھ سے بیان کیا کہ بدر والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کو دیکھا تو 1000 تھے اور آپ کے صحابہ 319 تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ کیا، پھر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور اپنے رب کو بلند آواز سے پکارتے رہے، اللہم جزلی ما وعدتنی، اللہم آتے ما وعدتنی، اللہم انکا ان تہلک ہذہ الاصابۃ من اہل الاسلام لا توبت فی الارض۔ اے اللہ جو تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے پورا فرما، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ مجھے عطا فرما، اے اللہ اگر تو نے مسلمانوں کو یہ گروہ ہلاک کر دیا تو زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ قبلے کی طرف منہ کیے، دونوں ہاتھ پھیلایا، مسلسل اپنے رب کو بلند آواز سے پکارتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے کندھے سے گر گئی، یعنی آپ کا جسم بھی رو رو کے دعا کی وجہ سے ہل رہا تھا، اس وجہ سے چادر بھی گر گئی۔ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے، آپ کی چادر اٹھائی اور آپ کے کندھوں پر ڈال دی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے چمٹ گئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اپنے رب کے حضور الہا یعنی گریہ وزاری سے بھری ہوئی دعا آپ کے لیے کافی ہے، وہ آپ سے کیے گئے وعدے ضرور پورے فرمائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اذ تستغیثون ربکم واستجاب لکم
انی ممیدکم بألف من الملائکۃ مردفین. سورۃ انفال کی آیت ہے کہ یاد کرو جب ہم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری التجا کو قبول کر لیا، اس وعدے کے ساتھ کہ میں ضرور 1000 قطار در قطار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا. بس اللہ نے ملائکہ کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں بار بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں پر فتح پانے کا وعدہ دیا گیا تھا، مگر جب بدر کی لڑائی شروع ہوئی جو اسلام کی پہلی لڑائی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا اور دعا کرنا شروع کیا، اور دعا کرتے کرتے یہ الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے: اللہم ان اہلکت ہذہ الاصابۃ فلن تعبد فی الارض ابدا. یعنی اے میرے خدا، اگر آج تو نے اس جماعت کو جو صرف 313 آدمی تھے یا بعض روایت مطابق 319 سے ہلاک کر دیا تو پھر قیامت تک کوئی تیری بندگی نہیں کرے گا. ان الفاظ کو جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا تو عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قدر بے قرار کیوں ہوتے ہیں؟ خدا تعالیٰ نے تو آپ کو پختہ وعدہ دے رکھا ہے کہ میں فتح دوں گا. آپ نے فرمایا کہ یہ سچ ہے، مگر اس کی بے نیازی پر میری نظر ہے. یعنی کسی وعدے کو پورا کرنا خدا تعالیٰ پر حق واجب نہیں ہے. اب سمجھنا چاہیے کہ جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے ادب سے ربوبیت کو اس حد تک ملحوظ رکھا تھا تو پھر اس مسلم عقیدہ جمیع انبیاء علیہ السلام سے کیوں منہ پھیر لیا جائے کہ کبھی خدا تعالیٰ کی پیش گوئی ظاہری الفاظ پر پوری ہوتی ہے اور کبھی بطریقے استعارہ اور مجاز پوری ہو جاتی ہے. یہ واقعہ بیان کر کے آپ نے اپنے مخالفین کو بھی کہا ہے جو اعتراض کرتے ہیں آپ پر کہ پیش گوئیاں پوری نہیں ہوئیں، کہ پیش گوئیوں کے پورے ہونے کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. بعض دفعہ ظاہری طور پر پوری ہو جاتی ہیں اور بعض دفعہ اور رنگ میں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو ضرور پورا فرماتا ہے جو اس نے وعدے کیے ہیں. ہمیں بہرحال اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر وقت جھکے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کی وجہ سے کہیں اس میں کوئی تعطل پیدا نہ ہو جائے یا ختم نہ ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات اور نصرت ہمیشہ شامل حال رہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوب سمجھ رکھو کہ سچے معاہد وہی ہیں جو ذرہ بھر نیکی ظاہر نہیں کرتے اور نہ سچائی کے قبول کرنے میں دنیا سے ڈرتے ہیں. اگر دنیا ان کے کسی فعل سے بدکتی ہے تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی. بعض کہتے ہیں کہ صحابہ جس قدر مجاہدہ کرتے تھے یا روزہ رکھتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں. صحابہ میں سے بعض قریب رہبانیت کی زندگی تک پہنچ جاتے. یعنی ان کو اتنی زیادہ مذہب کی طرف رغبت پیدا ہو گئی تھی کہ انہوں نے بالکل دنیا کو چھوڑ دیا تھا. اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ بڑے ہوئے تھے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے جبر و اکراه سے باہر نکالا تھا. آپ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے اور محبت میں سرشار تھے. آپ کا اڑنا بچھونا ہی اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے زبردستی آپ کو باہر نکالا. آپ کی وہ عادت جو اخفاء کی تھی وہ دور نہ ہوئی. کسی کو کیا معلوم ہے کہ آپ پوشیدہ طور پر کس قدر مجاہدات اور عبادات میں مصروف رہتے تھے. اسی طرح قبرستان کا واقعہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے. اس کے بیان کر کے آپ نے وسلم کے اخفاء کو ثابت کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے دیکھا گھر میں باری تھی، جب ان کے آنکھ کھلی تو وسلم موجود نہیں تھے. بہت حیران ہوئی، تلاش کیا، کہیں پتہ نہ لگا تو دیکھا قبرستان گئی تو دیکھا وہاں نہایت الہا کے ساتھ مناجات کر رہے تھے کہ اے میرے خدا، میری روح، میری جان، میری ہڈیوں، میرے بال نے تجھے سجدہ کیا. آپ نے اس کو اس رنگ میں بیان کر کے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس معاملے کی خبر نہ ہوتی تو کس کو معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، کس قدر عبادت کرتے ہیں، کس طرح خواہ میں اور مخفی طور پر چھپ کر آپ عبادت کر رہے ہیں. اسی طرح آپ کے مجاہدات اور عبادات کا حال تھا.
چونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عادت میں رکھ دیتا ہے کہ وہ اخفا کرتے ہیں، ان لوگوں کی حالت میں رکھ دیتا ہے کہ وہ اخفا کرتے ہیں، اس لیے دنیا کو پورے حالات کی خبر بھی نہیں ہوتی. وہ دنیا کے لیے تو کچھ کرتے ہی نہیں. ان کا جس سے معاملہ اور تعلق ہوتا ہے وہ ہر جگہ جانتا ہے اور دیکھتا ہے. یعنی وہ خدا تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، انہیں خدا تعالیٰ سے محبت ہے اور اس کو ہر بات کا پتہ ہے. یہ لوگ دنیا کے دکھاوے کے لیے عمل نہیں کرتے. پھر آپ جو فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمتع دنیا یا دنیاوی سامان اور فائدے کا یہ حال تھا کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ سے ملنے گئے. ایک لڑکا بھیج کر اجازت چاہی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے. جب حضرت عمر اندر آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. حضرت عمر نے دیکھا کہ مکان سب خالی پڑا ہے، کوئی زینت کا سامان اس میں نہیں ہے. ایک کھونٹی پر ایک تلوار لٹک رہی ہے، یا وہ چٹائی ہے جس پر آپ لیٹے ہوئے تھے اور جس کے نشان اسی طرح آپ کی پشت مبارک پر بنے ہوئے تھے. حضرت عمر ان کو دیکھ کر رو پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر، تجھ کو کس چیز نے رلایا؟ عمر نے عرض کیا کہ کسرا اور کیسر تو تناؤ کے اسباب رکھیں، آسائشیں ہیں ان کے پاس، نعمتیں ہیں اور آرام دہ سامان ہیں، اور آپ جو خدا تعالیٰ کے رسول اور دو جہان کے بادشاہ ہیں اس حال میں رہیں کہ چٹائی پر لیٹے ہوئے نشان پڑ رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، مجھے دنیا سے کیا غرض؟ میں تو اس مسافر کی طرح گزارا کرتا ہوں جو اونٹ پر سوار منزل مقصود کو جاتا ہو، ریگستان کا راستہ ہو اور گرمی کی سخت شدت کی وجہ سے کوئی درخت دیکھ کر اس کے سائے میں سستا لے، اور جو ہی کہ ذرا پسینہ خشک ہوا ہو وہ پھر چل پڑے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت وہ انذر عشیرتک الاقربین، یعنی اور تو سب سے پہلے اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا، نازل فرمائی، تو رسول اللہ وہ انذر عشیرتک الاقربین کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرا. تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے قریش کے لوگوں، اپنی جانوں کا سودا کر لو، میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. یعنی تم نیک کام کرو گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرو گے، اس کی عبادت کرو گے، اس کی محبت میں ڈوبو گے تو بخشے جاؤ گے، ورنہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. پھر آپ نے اپنے دوسرے رشتہ داروں اور قبیلے کو مخاطب کر کے فرمایا، اے بنی عبد مناف، اللہ کے حضور میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے عباس بن عبد المطلب، اللہ کے حضور میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ، میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. اور اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جو چاہو میرے مال میں سے مانگ لو، لیکن اللہ کے حضور میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. یعنی تمہاری باتیں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق ہی تمہیں بچائے گا. اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت کے مقابلے پر آپ کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں تھی. چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرنے لگے تو قریش ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے معبودوں کی غیب جوئی سے روکیں، نہیں تو ہم اسے خود روکیں گے. پھر آپ اس میں دخل نہ دینا. انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے استدعا کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں، پہلے بھی ہم نے کہا تھا آپ کو، لیکن آپ نے انہیں نہیں روکا. اب دوبارہ ہم آئے ہیں، یا تو ہم اسے اپنے متعلق ایسی باتیں کرنے سے روک دیں گے یا پھر اس سے اور آپ سے مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ دونوں میں سے ایک فریق ہلاک ہو جائے گا. قریش نے جب ابو طالب سے یہ بات کہی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا اور آپ سے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، مجھ پر ایسا بار نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ ان کے چچا آپ کی مدد ترک کر دیں گے اور آپ کو قریش کے حوالے کر دیں گے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میری دائیں جانب سورج اور بائیں جانب چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہیں رہوں گا.
اور میں اپنے کام میں لگا رہوں گا حتیٰ کہ خدا اسے پورا کرے یا میں اس کوشش میں ہلاک ہو جاؤں۔ پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہاں سے جانے لگے تو ابو طالب نے آپ کو پکارا اور کہا، اے میرے بھتیجے، جو چاہو کرو، اللہ کی قسم کسی معاوضے پر بھی میں تمہیں ان کے حوالے ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ واقعہ سیرت ابن ہشام میں لکھا گیا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیتیں اتریں کہ مشرکین رجس ہیں، پلید ہیں، شر البریہ ہیں، یعنی بدترین مخلوق ہیں، سفہاء ہیں، بیوقوف لوگ ہیں، ذریت شیطان ہیں، اور ان کے معبود وقود النار یعنی آگ کا ایندھن ہے، اور حسب و جہنم کا ایندھن ہے، تو ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، اے میرے بھتیجے، اب تیری دشنام دہی سے قوم سخت مشتعل ہو گئی ہے، اور قریب ہے کہ تجھ کو ہلاک کریں، اور ساتھ ہی مجھ کو بھی۔ تو نے ان کے عقلمندوں کو صفی قرار دیا، ان کے بزرگوں کو شر البریہ کہا، ان کے قابل تعظیم معبودوں کا نام حیض میں جہنم رکھا اور وقود النار رکھا، اور عام طور پر ان سب کو رجس اور ذریت شیطان اور پلید ٹھہرایا۔ میں تجھے خیر خائی کی راہ سے کہتا ہوں کہ اپنی زبان کو تھام اور دشنام دہی سے باز آ جا، ورنہ میں قوم کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ اے چچا، یہ دشنام دہی نہیں ہے بلکہ اظہار واقعہ اور نفس الامر کا عین محال پر بیان ہے، اور یہی تو کام ہے جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ اگر اس سے مجھے مرنا درپیش ہے تو میں بخوشی اپنے لیے اس موت کو قبول کرتا ہوں۔ میری زندگی اسی راہ میں وقف ہے، میں موت کے ڈر سے اظہار حق سے رک نہیں سکتا۔ اور اے چچا، اگر تجھے اپنی کمزوری اور اپنی تکلیف کا خیال ہے تو مجھے اپنی پناہ میں رکھنے سے دستبردار ہو جا۔ بخدا مجھے تیری کچھ بھی حاجت نہیں، میں احکام الہی کے پہنچانے سے کبھی نہیں رکوں گا۔ مجھے اپنے مولا کے احکام جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ بخدا اگر میں اس راہ میں مارا جاؤں تو چاہتا ہوں کہ پھر بار بار زندہ ہو کر ہمیشہ اسی راہ میں مرتا رہوں۔ یہ خوف کی جگہ نہیں بلکہ مجھے اس میں بے انتہا لذت ہے کہ اس کی راہ میں دکھ اٹھاؤں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی عشق الہی میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے، باوجود بہت بڑی جماعتی ذمہ داری کے دن اور رات آپ عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ نصف رات گزرنے پر آپ خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے اور صبح تک عبادت کرتے رہتے۔ اور اس لیے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب یہ سچی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کے میں مقرب ہوں اور خدا تعالیٰ نے اپنے فضل کر کے مجھے اپنا قرب عطا فرمایا ہے، تو کیا میرا یہ فرض نہیں کہ جتنا ہو سکے میں اس کا شکر ادا کروں، کیونکہ آخر شکر احسان کے مقابلے پر ہی ہوا کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب مجھ پر احسان کیا تو میں شکر ادا کروں۔ اسی طرح آپ کوئی بڑا کام بغیر اذن الہی کے نہیں کرتے تھے، جب اللہ کا حکم ہوتا تھا تو کرتے تھے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود مکے کے لوگوں کے شدید ظلموں کے آپ نے مکہ اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی نازل نہ ہوئی، اور وحی کے ذریعے سے آپ کو مکہ چھوڑنے کا حکم نہ دیا گیا۔ اہل مکہ کے ظلموں کی شدت کو دیکھ کر آپ نے جب صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت دی اور انہوں نے آپ سے خواہش ظاہر کی کہ آپ بھی ان کے ساتھ چلیں، تو آپ نے فرمایا مجھے ابھی خدا تعالیٰ کی طرف سے اذن نہیں ملا، اس کی اجازت نہیں ملی۔ ظلم اور تکلیف کے وقت جب آپ لوگ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جانے کی ہدایت کی، اور خود اکیلے مکے میں رہ گئے، اس لیے کہ آپ کے خدا نے آپ کو ابھی ہجرت کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ خدا کا کلام آپ سنتے تو بے اختیار ہو کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، خصوصاً وہ آیات جن میں آپ کو اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن شریف کی کچھ آیات پڑھ کر مجھے سناؤ۔ میں نے اس کے جواب میں کہا یا رسول اللہ، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو کیا سناؤں؟ آپ نے فرمایا
میں پسند کرتا ہوں کہ دوسرے لوگوں سے بھی قرآن پڑھوا کر سنوں۔ اس پر میں نے سورہ نساء کی آیت پڑھنی شروع کی۔ جب پڑھتے پڑھتے میں اس آیت پر پہنچا کہ فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، یعنی اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر قوم میں سے اس کے نبی کو اس کے قوم کے سامنے کھڑا کر کے اس قوم کا حساب لیں گے، اور تجھ کو بھی تیری قوم کے سامنے کھڑا کر کے اس کا حساب لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو بس کرو۔ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ یہ واقعہ پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، لیکن ہم جتنی بار سنیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خوف اور عشق الہی کا ایک نیا انداز نظر آتا ہے۔ محبت الہی کے ضمن میں سفر طائف میں آپ کے زخمی ہونے کا واقعہ تاریخ میں بیان ہوا ہے۔ 10 نوی میں ابو طالب کی وفات کے بعد جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم شروع کیے تو آپ طائف تشریف لے گئے۔ آپ 10 دن تک طائف میں رہے اور اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن کسی نے بھی آپ کی دعوت قبول نہ کی۔ جب روسا کو یہ خیال پیدا ہوا کہ نوجوان آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے، یہ نہ ہو کہ بار بار کہنے سے قبول کر لیں، تو انہوں نے آوارہ لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکایا۔ وہ آپ کو پتھر مارنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں قدموں سے خون بہنے لگا۔ حضرت زید بن حارثہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب پتھر آتے تو حضرت زید انہیں اپنے اوپر لینے کی کوشش کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے سر پر بھی متعدد زخم آئے حضرت زید کے۔ صحیح بخاری میں اس واقعے کے بارے میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا آپ پر احد کے دن سے زیادہ بھی سخت کوئی دن آیا ہے؟ جب آپ زخمی ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری قوم سے پہنچا ہے جو سختی وہ سب سے زیادہ سخت تھا، وہ دن زیادہ سخت تھا جو مجھے ان کی طرف سے عقبہ کے روز پہنچا، یعنی طائف میں، جب میں نے اپنا نفس ابن ابی عبد یالیل بن عبد کلال کے سامنے پیش کیا، پیغام پہنچایا، تو جو میں چاہتا تھا اس نے وہ جواب نہ دیا۔ بس میں وہاں سے چلا اور میں فکر مند تھا، اپنے دھیان میں جا رہا تھا۔ جب میں کرن الصالب پہنچا جو منا کے قریب ایک چھوٹا پہاڑ ہے، تو یہ کیفیت دور ہوئی اور میں نے اپنے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس میں جبرائیل ہیں۔ انہوں نے مجھے پکار کر کہا کہ اللہ نے تمہارے بارے میں تمہاری قوم کی بات سن لی ہے، یعنی جو کچھ تمہارے ساتھ قوم نے سلوک کیا ہے اور جو انہوں نے تمہیں جواب دیا ہے وہ سب اللہ نے سن لیا ہے، اور تمہاری طرف پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے کہ تم ان کے بارے میں جو چاہو اسے حکم کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرماتے ہیں کہ پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے پکارا اور مجھے سلام کیا، پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بارے میں جو چاہیں حکم دیں، اگر آپ چاہیں تو میں ان 2 پہاڑوں کو ان پر ملا دوں، یعنی ان پر گرا دوں اور یہ اندر دب جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی اولاد سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ بس آپ کی ہمدردی یہاں بھی غالب آئی اور آپ نے اس قوم کو بچا لیا، اور پھر بعد میں فتح مکہ کے بعد کچھ عرصے بعد ان کی اولادوں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ اعلیٰ درجے کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا آتم اور اکمل اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سو وہ نور اس انسان کو دیا گیا اور حسب مراتب اس کے تمام ہم رنگوں کو بھی، یعنی ان لوگوں کو بھی جو کسی قدر وہی رنگ رکھتے ہیں، یعنی آپ کے ماننے والوں میں آپ کی سنت پر عمل کرنے والے تھے، ان کو بھی دیا گیا۔ پھر اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ وہ امانت کیا ہے جو انسان کو دی گئی، آپ فرماتے ہیں اور امانت سے مراد انسان کامل کے وہ تمام قوا اور عقل اور علم اور دل اور جان اور حواس اور خوف اور محبت اور عزت اور وجاہت اور جمیع نعماء روحانی اور جسمانی ہیں۔ یہ تمام نعمتیں جو جسمانی اور روحانی ہیں جو خدا تعالیٰ انسان کامل کو عطا کرتا ہے۔ پھر انسان کامل برطبق آیت ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا کے مطابق اس ساری امانت کو جناب الہی کو واپس دے دیتے ہیں، یعنی اس میں فانی ہو کر اس کی راہ میں وقف کر دیتے ہیں، یعنی وہ امانتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی تھیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری قوتیں خرچ کر دیتے ہیں تاکہ ان امانتوں کی ادائیگی ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کا پیار اور محبت زیادہ سے زیادہ حاصل کرے۔ بس یہ وہ امانت کی اعلیٰ شان تھی جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو کر آپ نے ادا کی۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور پر ہمارے سید، ہمارے ہادی سید، ہمارے مولا، ہمارے ہادی نبی امی صادق و مصدوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی، جیسا کہ خود خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر فرمایا فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ۔ پھر فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی ان کو کہہ دے کہ میری نماز اور میری پرستش میں جد و جہد اور میری قربانیاں اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا سب خدا تعالیٰ کے لیے اور اس کی راہ میں ہے۔ وہی خدا جو تمام عالموں کا رب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں اول المسلمین ہوں، یعنی دنیا کی ابتدا سے اس کے اخیر تک میرے جیسا اور کوئی کامل انسان نہیں جو ایسا اعلیٰ درجے کا فنا فی اللہ ہو، جو خدا تعالیٰ کی ساری امانتیں اس کو واپس دینے والا ہو۔ اس آیت میں ان نادان معاہدوں کا رد ہے جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے انبیاء پر فضیلت کل ثابت نہیں، اور ضعیف حدیثوں کو پیش کر کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مجھ کو یونس بن متا سے بھی زیادہ فضیلت دی جائے۔ یہ نادان نہیں سمجھتے کہ اگر وہ حدیث صحیح بھی ہو تب بھی وہ بطور انکسار اور تذلل ہے، جو ہمارے سید صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ ہر ایک بات کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے۔ اگر کوئی صالح اپنے خط میں آخر و عباد اللہ لکھے تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ یہ شخص در حقیقت تمام دنیا یہاں تک کہ بت پرستوں اور تمام فاسقوں سے بدتر ہے، اور خود اقرار کرتا ہے کہ وہ آخر و عباد اللہ ہے، کس قدر نادانی اور شرارت نفس ہے۔ غور سے دیکھنا چاہیے کہ جس حالت میں اللہ جل شانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اول المسلمین رکھتا ہے اور تمام مطیعوں اور فرمانبرداروں کا سردار ٹھہراتا ہے، اور سب سے پہلے امانت کو واپس دینے والا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتا ہے، تو پھر کیا بات اس کے کسی قرآن کریم کے ماننے والے کو گنجائش ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلیٰ میں کسی طرح کا جرح کر سکے؟ خدا تعالیٰ نے آیت موصوفہ بالا میں اسلام کے لیے
کئی مراتب رکھ کر سب مدارج سے اعلیٰ درجہ وہی ٹھہرایا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کو عنایت فرمایا۔ پھر بقیہ ترجمہ یہ ہے، یعنی جو آیتیں پڑھی گئی تھیں، کہ اللہ جل شانہ اپنے رسول کو فرماتا ہے کہ ان کو کہہ دے کہ میری راہ جو ہے وہی راہ سیدھی ہے، سو تم اس کی پیروی کرو اور راہوں پر مت چلو کہ وہ تمہیں خدا تعالیٰ سے دور ڈال دیں گی۔ فرمایا کہ ان کو کہہ دیں کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میرے پیچھے پیچھے چلنا اختیار کرو، یعنی میرے طریق پر جو اسلام کی اعلیٰ حقیقت ہے قدم مارو، تب خدا تعالیٰ تم سے بھی پیار کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ان کو کہہ دے کہ میری رائے یہ ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اپنا تمام وجود خدا تعالیٰ کو سونپ دوں اور اپنے تئیں رب العالمین کے لیے خالص کر لوں، یعنی اس میں فناہ ہو کر جیسا کہ وہ رب العالمین ہے میں خادم العالمین بنوں اور ہمتاً اسی کا اور اس کی راہ کا ہو جاؤں۔ سو میں نے اپنا تمام وجود اور جو کچھ میرا تھا خدا تعالیٰ کا کر دیا ہے، اب کچھ بھی میرا نہیں، جو کچھ میرا ہے وہ سب اس کا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا یہ وہ اعلیٰ قسم کا ادراک تھا جو حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور آپ نے ہمارے لیے بھی بیان فرمایا۔ اس کے باوجود ہمارے مخالفین ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کو زیادہ مقام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہر احمدی کو بچائے۔ حضرت مسیح علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے، ہزار درود اور سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے، اس کے عالی مقام کی انتہا معلوم نہیں ہو سکتا اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا کہ حق شناخت کا ہے اس کے مرتبہ کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہائی درجہ پر محبت کی اور انتہائی درجہ پر بنی نوع کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی۔ اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا اس کو تمام انبیاء اور تمام مبلغین اور آخرین پر فضیلت بخشی اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں۔ وہی ہے جو سرچشمہ ہے، سرچشمہ ہر ایک فیض کا ہے، اور وہ شخص جو بغیر اقرار افادہ اس کے کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے وہ انسان نہیں ہے بلکہ ذریت شیطان ہے، کیونکہ ہر ایک فضیلت کی کنجی اس کو دی گئی ہے اور ہر ایک معرفت کا خزانہ اس کو عطا کیا گیا ہے۔ جو اس کے ذریعے سے نہیں پاتا وہ محروم ازلی ہے۔ ہم کیا چیز ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم کافر نعمت ہوں گے اگر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ توحید حقیقی ہم نے اسی نبی کے ذریعے سے پائی اور زندہ خدا کی شناخت ہمیں اسی کامل نبی کے ذریعے سے اور اس کے نور سے ملی ہے، اور خدا کے مکالمات اور مخاطبات کا شرف بھی جس سے ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں اسی بزرگ نبی کے ذریعے سے ہمیں میسر آیا ہے۔ اس آفتاب ہدایت کی شعاع دھوپ کی طرح ہم پر پڑتی ہے اور اسی وقت تک ہم منور رہ سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس کے مقابل پر کھڑے ہیں۔ وہ لوگ جو اس غلط خیال پر جمے ہوئے ہیں کہ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاوے یا مرتد ہو جائے اور توحید پر قائم ہو اور خدا کو وحدہ لا شریک جانتا ہو وہ بھی نجات پا جائے گا، اور ایمان نہ لانے یا مرتد ہونے سے اس کا کچھ بھی حرج نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ در حقیقت توحید کی حقیقت سے ہی بے خبر ہیں، مگر صرف واحد سمجھنے سے نجات نہیں ہو سکتی، بلکہ نجات تو دو امر پر موقوف ہے۔ دو باتیں جس سے نجات ہوتی ہے، نمبر ایک یہ کہ یقین کامل کے ساتھ خدا تعالیٰ کی ہستی اور وحدانیت پر ایمان لاوے، اور نمبر دو یہ کہ ایسی کامل محبت حضرت احدیت جل شانہ کی اس کے دل میں جاگزین ہو کہ جس کے اصطلاح اور غلبے کا یہ نتیجہ ہو کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت عین اس کی راحت جان ہو، جس کے بغیر وہ جی ہی نہ سکے، اور اس کی محبت تمام اغیار کی محبتوں کو پامال اور معدوم کر دے۔ یہی توحید حقیقی ہے کہ بجز مطابقت ہمارے سید و مولا
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل ہی نہیں ہو سکتی. کیوں حاصل نہیں ہو سکتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کی ذات غیب الغیب اور وراء الوراء اور نہایت مخفی واقع ہوئی ہے، جس کو عقول انسانیہ محض اپنی طاقت سے دریافت نہیں کر سکتی، اور کوئی برہان عقلی ان کے وجود پر قطعی دلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ عقل کی دوڑ اور صحیح صرف اس حد تک ہے کہ اس عالم کی صنعتوں پر نظر کر کے سانے کی ضرورت محسوس کرے، مگر ضرورت کا محسوس کرنا اور شے ہے، اور اس درجہ عین الیقین تک پہنچنا کہ جس خدا کی ضرورت تسلیم کی گئی ہے وہ در حقیقت موجود بھی ہے، یہ اور بات ہے. پر عقل سے صرف اتنا پتہ لگ سکتا ہے کہ خدا ہے، لیکن یہ اتنا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جس طرح، لیکن یہ نہیں پتہ کہ کون ہے. اور چونکہ عقل کا طریق ناقص اور ناتمام اور مشتبہ ہے، اس لیے ہر ایک فلسفی محض عقل کے ذریعے سے خدا کو شناخت نہیں کر سکتا، بلکہ اکثر ایسے لوگ جو محض عقل کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کا پتہ لگانا چاہتے ہیں آخرکار دہریہ بن جاتے ہیں، اور مصنوعات زمین و آسمان پر غور کرنا کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور خدا تعالیٰ کے کاملوں پر ٹھٹھا اور ہنسی کرتے ہیں. اور ان کی یہ حجت ہے کہ دنیا میں ہزارہ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جن کے وجود کا ہم کوئی فائدہ نہیں دیکھتے، اور جن میں ہماری عقلی تحقیق سے کوئی ایسی صنعت ثابت نہیں ہوتی جو سانے پر دلالت کرے. عقل سے سوچتے ہیں تو بعض چیزیں ان کو نظر آتی ہیں جن کے وجود کا کوئی عقلی دلیل نہیں کہ کیوں موجود ہیں، بلکہ محض لغو اور باطل طور پر ان چیزوں کا وجود پایا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں وہ لوگ. افسوس وہ نادان نہیں جانتے کہ عدم علم سے عدم شے لازم نہیں آتا. جس چیز کا علم نہیں ہوتا اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ چیز موجود نہیں ہے. اس قسم کے لوگ کئی لاکھ اس زمانے میں پائے جاتے ہیں، اور اب تو کروڑوں میں آج کل ہیں، جو اپنے تئیں اول درجے کے عقل مند اور فلسفی سمجھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے وجود سے سخت منکر ہیں. اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی عقلی دلیل زبردست ان کو ملتی تو وہ خدا تعالیٰ کے وجود کا انکار نہ کرتے، اور اگر وجود باری جل شانہ پر کوئی برہان یقینی عقلی ان کو ملزم کرتی تو وہ سخت بے حیائی اور ٹھٹھے اور ہنسی کے ساتھ خدا تعالیٰ کے وجود سے منکر نہ ہو جاتے. بس کوئی شخص فلسفیوں کی کشتی میں بیٹھ کر طوفان شبہات سے نجات نہیں پا سکتا. صرف فلسفیوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ یا ان کے سوچ پر چلو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تم شبہات سے نجات پا جاؤ گے. ایک طوفان شبہوں کا جو ان فلسفیوں کے دلوں میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ضرور غرق ہوگا، اور ہرگز شربت توحید خالص اس کو میسر نہیں آئے گی. اب سوچو کہ یہ خیال کس قدر باطل و بدبودار ہے کہ بغیر وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید میسر آ سکتی ہے اور اس سے انسان نجات پا سکتا ہے. بس توحید کا پتہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی موجود کا پتہ کرنا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو گہرائی میں جا کے دیکھنا ہوگا، قرآن کریم کو سمجھنا ہوگا. اے نادانوں، جب تک خدا کی ہستی پر یقین کامل نہ ہو اس کی توحید پر کیوں کر یقین ہو سکتا ہے؟ بس یقیناً سمجھو کہ توحید یقینی محض نبی کے ذریعے سے ہی مل سکتی ہے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے دہریوں اور بد مذہبوں کو ہزارہ آسمانی نشان دکھلا کر خدا تعالیٰ کے وجود کا قائل کر دیا، اور اب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل پیروی کرنے والے ان نشانوں کو دہریوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. بات یہی سچ ہے کہ جب تک زندہ خدا کی زندہ طاقتیں انسان مشاہدہ نہیں کرتا، شیطان اس کے دل میں سے نہیں نکلتا، اور نہ سچی توحید اس کے دل میں داخل ہوتی ہے، اور نہ یقینی طور پر خدا کی ہستی کا قائل ہو سکتا ہے. اور یہ پاک اور کامل توحید صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ملتی ہے. اور اس زمانے میں اس تعلیم کو کھول کے حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں، وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا، لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے، اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے، اور آنکھوں کے اندھے بینا ہو گئے، اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے، اور دنیا میں یک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا. کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فلہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے اس دنیا میں شور مچا دیا، اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جو اس امی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں.
اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ بعدد ہمہ وغمہ وحزنہ لہذہ الامت وانزل علیہ انوار رحمتک الی الابد۔ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمت اور سلامتی اور برکت نازل فرما، ان تمام فکروں غموں اور رنج و علم کے بقدر جو آپ نے اس امت کے لیے برداشت کیے، اور اپنی رحمت کے انوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نازل فرما۔ آپ فرماتے ہیں کہ اور اپنے ذاتی تجربے سے یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ دعاؤں کی تاثیر آب و آتش کی تاثیر سے بڑھ کر ہے، بلکہ اسباب طبیعہ کے سلسلے میں کوئی چیز ایسی عظیم التاثیر نہیں جیسی کہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلتے ہوئے دعاؤں کی بھی توفیق دے، مقبول دعاؤں کی توفیق دے، اور حقیقی رنگ میں دعائیں کرنے کی توفیق دے، اور حقیقت میں وہ حقیقی مومن بنائے جو دعاؤں کا بھی حق ادا کرنے والا ہو، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنے کی کوشش کرنے والا بھی ہو۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔